بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کے لیے آج ایک اور بہت ہی پیارا سا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا عمل ہے بہت ہی پیارا خاص عمل ہے کہ جس کی برکتیں بے شمار ہیں اور دولت بے حساب۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق کاروبار میں ہمیشہ کے لیے ترقی ہی ترقی آ جائے اور آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا جائے، تو ناظرین ہمارا یہ آج کا چھوٹا سا عمل آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا تو آپ کو اگلی بدھ آنے تک جو بھی مسائل پریشانیاں ہیں وہ آپ کی حل ہو جائیں گی۔ ناظرین، ہمارے وظائف بہت ہی خاص عمل جو آپ لوگوں کے لیے، آپ ناظرین کے لیے بنائے گئے ہیں، ناظرین ان کو آپ نے ضرور کرنا ہے، اسے آگے بھی شیئر کرنا ہے، اور جن بھی ویورز نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، رمضان المبارک میں ایک سجدہ بہت برکت رکھتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رمضان کی آخری رات تک کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور مومن بندہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت سے ایک گھر بناتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہیں۔ ہر دروازے پر سونے کا ایک محل ہے جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہے، اور جب وہ پہلے رمضان کو روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دن 70,000 فرشتے صبح سے شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور رمضان کے مہینے میں رات میں یا دن میں جو سجدہ اس نے کیا، اس کے ہر سجدے کے بدلے میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں سوار 500 سال تک چل سکتا ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی کتنی زیادہ برکتیں رحمتیں ہیں، اس کی اہمیت اس بات سے ہی لگائی جا سکتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت پورا سال رمضان کا مہینہ ہی مانگتی۔ رمضان کے 4 عمل کچھ ایسے ہیں کہ رمضان مبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، 2 باتیں تو ایسی ہیں کہ تم ان کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ پہلی 2 باتیں جن کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور استغفار کرنا، اور وہ 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں وہ یہ ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ ناظرین، ہمارا آج کا جو عمل بدھ شریف کا عمل ہے بہت ہی آسان سا یہ عمل ہے، اور رمضان المبارک نے جس نے بھی یہ عمل کر لیا انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ ناظرین، بہت ہی آسان سا ہمارا یہ عمل ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکتیں آپ کو پہلے دن ہی نظر آئیں گی۔ ناظرین، یہ عمل آپ نے بہت دھیان سے کرنا ہے، اور اس عمل کا آپ نے دوسروں کو بھی آگے بتانا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس عمل کی برکتیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، جس کسی کو بھی رزق کے مسائل ہیں یا اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی یا اس کے گھر میں بے برکتی ہے، تو سب سے پہلے تو آپ نے 5 جگانہ نماز ادا کرنی ہے۔ ہمارے ہر وظائف کی اولین شرط 5 جگانہ نماز ہے۔ نماز ہی ایسی عبادت ہے کہ جس سے انسان اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے 5 جگانہ نماز ادا کریں اور اس کے بعد وظائف کریں۔
تو ناظرین ہمارا جو وظیفہ ہے وہ آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے۔ وضو کر لینے کے بعد آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے صبح کے وقت عمل یہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 3 تسبیح یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، اس کی آپ نے 3 تسبیحات پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ یہ عمل ہو جائے گا۔ ناظرین یہی عمل آپ نے تب تک کرتے رہنا ہے جب تک آپ جس مقصد کے لیے اس کو کر رہے ہیں وہ آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا تو آپ کے ہر بگڑے کام اس ایک تسبیح کے ساتھ ہی سنور جائیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا یہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے، سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے، سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔